اور اس کے بعد حضرت حسین بن علی سب رضی اللہ تعالی عنہ کے پرپوتے، ان کا نام علی تھا اور زین العابدین کے نام سے مشہور تھے۔ آج کئی محلوں میں زین العابدین نام رکھا جاتا ہے۔ زین العابدین کا اصل نام کیا تھا؟ علی تھا۔ زین العابدین کا اصل نام کیا تھا؟ علی تھا۔ ان کے پوتے، زین العابدین کے پوتے اسحاق بن عبداللہ بن علی بن حسین بن علی، ان کا نکاح محمد بن ابی بکر، محمد بن، اور بیٹے کس کے تھے؟ ابو بکر کے، ان کے ساتھ، بلکہ محمد بن ابو بکر کے بیٹے کی پوتی کلثوم کے ساتھ ہوا۔ پوتی ابو بکر کی نسل سے اور لڑکا حضرت علی کی نسل سے۔ یہ پوتوں پر پوتوں کی وجہ سے آپ کو مسئلہ ہو، لیکن آپ کو یہ تو سمجھ لگ رہی ہے نا کہ محمد رسول اللہ وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ آپ کچھ رشتہ داریوں عمر کی رضی اللہ تعالی، آج وہ علی مرتضیٰ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سب سے پہلا رشتہ وہ یہ ہے کہ 11ویں پشت پر جا کر فہر نامی بندے پر دونوں کا خاندان آپس میں مل جاتا ہے۔ فہر کی اولاد حضرت علی، فہر کی اولاد عمر فاروق سب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی میں نے پوری دیر میں نہیں بتایا، ابھی صرف نام بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا نسب یہ ہے کہ دونوں کا خاندان ایک ہی خاندان تھا، دونوں فہر کی اولاد میں سے تھے، ایک ہی خاندان کے لوگ تھے، ایک ہی شجرہ نسب کے لوگ تھے۔ اور تعلق نمبر 2، ہمارے دوستوں کی 17 کتابوں میں، کتنی کتابیں؟ مولوی صاحب نے مسئلہ کر دیا، بندے پیچھے پڑ گئے، کتنے لکھے ہیں ذرا؟ 17 کتابیں، 17 کتابوں کا حوالہ حضرت علی سب رضی اللہ تعالی۔ بیٹی کا نکاح کرنا تھا۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، چھوڑیں سب کچھ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں میرے، کیا حضرت علی تک پہنچے نا باللہ استغفر اللہ؟ اور بولتے کیوں نہیں؟ اور محلے میں ہونے بعد میں کب ہونے؟ ساتھ میں گزر جانا۔ کیا حضرت علی تک پہنچے نا باللہ استغفر اللہ؟ اللہ اکبر! کیا حضرت علی نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر استغفر اللہ، کیا لالچی تھی استغفر اللہ؟ جب لالچ بھی نہ تھا، جب ڈر بھی نہ تھا، 17 کتابیں لکھتی ہیں کہ حضرت ام کلثوم کا، علی کی بیٹی کا، فاطمہ کی بیٹی کا نکاح اگر ہوا تو عمر فاروق کے ساتھ، کیا مسئلہ ہے؟ اور ایسا کر دیا ہر کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا، اور اگر انہوں نے کر لیا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور کیا پتا کیوں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور تیسرا رشتہ کیا ہے کہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی مسلمان تھے، ان کی پڑپوتی جویریہ، عمر کے بیٹے کی پوتی، پڑپوتی، عبداللہ کی پڑپوتی، بیٹے کی پڑپوتی، کتنی دور؟ کربلا گزر گیا، کربلا میں 70-72 شہید ہو گئے، عمر کے بیٹے کی پڑپوتی
جویریہ کا نکاح کرنے کے لیے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس عمر نے نعوذ باللہ فاطمہ کو شہید کیا تھا، الزام تراشیوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ عمر نے ابو بکر کے ساتھ مل کر ہمارا حق کھایا تھا۔ اور اگر یہ بات ہوتی تو کبھی بھی آپس میں رشتے نہ کرتے۔ اور ہم خاص بس مسئلہ پہن لی، بس ایک خاص لباس پہن لیا، لوگ کے دکھڑے سنا دیے، لیکن جہاں علم ہوگا وہاں جہالت، اور بولتے کیوں نہیں؟ جہاں علم ہوگا وہاں پر جہالت، اور جہاں اللہ کا نور ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی۔ اللہ کا نور برہان وہ یہ ہے کہ اولاد ابو بکر کی، اولاد علی کی، کربلا گزر گیا، کربلا کا سانحہ ہو چکا، کربلا کے سانحے کے بعد رشتہ داریاں آپس میں ہو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں رشتے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، معمولی جھگڑوں کو طول دے کر صحابہ پر قضا کرنے والے یہ بات سن لیں، جب تک ہماری جان میں جان موجود ہے محمد کے اصحاب کی مدح بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور علی کی شان بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ، حسن و حسین کی شان بیان کرتے رہیں گے، نبی کے اصحاب کی مدح مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ اور حق کو بھی تو سمجھو نا، حق کو بھی جانو، صرف اس لیے کہ بس جو دل میں آیا کہہ دیا، جو دل میں سوچا کہہ دیا، اور دل کے دھوکے نے رحمت کائنات کے حساب سے دور کر دیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمر کا بیٹا عبداللہ اور اس کی پڑپوتی جویریہ رحمت اللہ علیہا، اس کا نکاح کرنے کے لیے اچھا انہیں بندہ کوئی نہیں ملتا تھا، وہ سیانے بندے ہو، آپ رشتہ کرنا ہو، اگر بیٹی کا نکاح کرنا ہو بندہ 1000 بندے سے پوچھے گا، اور میں نے بیٹی کا نکاح کرنا ہے مجھے کوئی بندہ اچھا بتائے، پتا چل جائے اگر کہ نعوذ باللہ وہ سگریٹ پیتا ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی بندہ کہتا ہے نا نا، یہ ثانی شہید نے کہا تھا خود بندہ چل